اسی طرح ایک کفر ہوتا ہے کہ رب کے نام سے، نور سے دوری، دل میں بالکل اللہ اللہ نہیں، یہ تو بالکل ہی کافر ہو گیا، بالکل ہی گمراہ ہو گیا۔ ایک وہ جو اب دل سے نکل گیا، تجلیوں میں آ گیا۔ جب تک تو مومن ہے نا، ذکوریت میں جب تک ہے تو مومن ہے۔ ذکوریت میں جو ہے طریقت کے 4 باب ہیں۔ ایک ذکوریت، اس کے بعد ہے خشیت، اس کے بعد ہے خشیت، اس کے بعد ہے حریت۔ طریقت کا پہلا باب جو ہے وہ ایمان کے لیے ہے، اور پھر طریقت کا جو دوسرا باب ہے نا وہ ولیوں کے لیے ہے۔ طریقت کا جو تیسرا باب ہے وہ پھر اصفیاء کے لیے ہے، اور طریقت کا جو آخری حریت والا باب ہے وہ مقربین کے لیے ہے۔ بات کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کیوں جی؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ کہ ایک تو ذکر کا ہو گیا، جس لمحے ذکر دل خالی ذکر سے وہ لمحے غافل، جو دم غافل سو دم کافر، ہے نا؟ تو یہ تو ذکر کا غافل ہو گیا نا۔ ایک تجلی کا غافل ہو گیا۔ اب تجلی کا غافل کیا ہے؟ جتنے بھی دنیا میں ولی آئے سب پر اللہ تعالیٰ نے روزانہ 360 تجلیاں گرائیں۔ کتنی گرائیں؟ صرف غوث پاک تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ روزانہ 500 تجلیاں گراتا تھا، اور صرف محمد رسول اللہ کی ذات ایسی ہے جن کے اوپر تجلیوں کی تعداد ہی نہیں ہے۔ ہر وقت ان کے اوپر تجلی پڑتی، ہر وقت، خواہ ان کا جسم حجرے میں ہو یا مدینہ پاک میں جو روضہ مبارک ہے اس میں لیٹا ہوا ہو، ہر وقت تجلی۔ تو ہر وقت تجلی ہو گئی، وہ تو ہر وقت کے محبوب ہو گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے جیسا کوئی آیا نہیں، امام الانبیاء۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو اتنی تگ و دو کرنے کے بعد ایک صفاتی تجلی گری تھی نا، ایک ہی دفعہ بس، ایک ہی تجلی گری نا، تو پہاڑ ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، 70 سردار جو آئے تھے ان کے ساتھ وہ سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو پوچھا، اے اللہ کسی کو تیرا دیدار ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک نبی ہو کر محمد رسول اللہ کے ایک امتی کے برابر بھی نہیں، تو جلوہ دیکھی جائے گی، وہ تو جلوہ پڑا تو بے ہوش ہو گئے نا۔ تو یہ اس امت کی فضیلت تھی۔ تو کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں کوہ طور پر بے ہوش ہو گئے اور حضور پاک شب معراج میں اللہ کے سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام میں صفاتی نور تھا جو ذات کی تاب نہ لا سکا، اور محمد رسول اللہ میں اللہ کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا، اور پھر حضور کے وسیلے سے وہ ذاتی اسم اس امت کو ملا جس کی وجہ سے تم افضل ترین امت بنے۔ اب اگر تم اس اسم ذات سے ہی محروم ہو تو کہاں کے فضیلت اور کہاں کی امت ہو؟ کیوں جی؟ بھئی اس کے پاس چاقو، اس کے پاس تلوار، اس کے پاس بندوق، افضل کون ہے؟ بندوق والا ہے نا۔ وہ کیسے؟ چاقو والے کو قریب جا کے مارنا پڑے گا، تلوار والا تھوڑا دور رہ کر بھی مار سکتا ہے، اور بندوق والا وہ بہت دور رہ کے بھی مار سکتا ہے۔ اس لیے افضل کون ہوا؟ اور اگر بندوق خراب ہو تو پھر وہ تلوار والا بہتر ہے نا، پھر وہ تلوار والا بہتر ہے نا۔ اسی طرح یہ اس میں ذات تمہاری بندوق تھی نا، اس کے ذریعے تمہارا اللہ کی ذات سے رشتہ جڑتا تھا۔ اب جب تم سے اس میں ذات، قلب کی تعلیم، باطنی علم چھن گیا تو تم شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی بنتے چلے گئے نا، اس لیے تمہارا حال خراب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قرآن مجید میں کہا تھا کہ یاد رکھو تم ہی غالب رہو گے دنیا پر اگر تم مومن رہے۔ اللہ نے تمہارے لیے غلبہ رکھا تھا شرط کے ساتھ، اگر تم مومن رہے تو تم ہی غالب رہو گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو پھر تم کیوں نہیں سوچتے کہ جب اللہ نے ہم کو وعدہ کیا کہ ہمارا غلبہ رہے گا تو ہم اللہ کی وہ شرط پوری کر دینا جس سے ہمارا غلبہ رہے گا۔ آج مسلمانوں کو خیال نہیں آتا نا کہ ہم مومن نہیں رہے۔ اگر تم شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی اگر تم مومن ہوتے تو تمہارا دنیا پر غلبہ ہوتا نا۔ آج تم
در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھاتے؟ آج مولوی یہ تو بتاتے ہیں کہ ہم افضل امت ہیں، لیکن پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم وہابی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں۔ تو بریلوی تو حضور پاک کے دور میں تھا ہی نہیں، شیعہ تو حضور پاک کے دور میں تھا ہی نہیں، اہل حدیث بھی نہیں تھا، دیوبندی بھی نہیں تھا، یہ تو سب بعد میں بنے ہیں نا۔ تو وہ کیا تھا جو امت تھی؟ امت کے لیے حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنے نور سے بنایا، انا من نور اللہ، مجھے اللہ نے اپنے نور سے بنایا، والمومنین من نوری، اور مومنوں کو میرے نور سے بنایا۔ یہ حضور پاک کی حدیث ہے، انا من نور اللہ والمومنین من نوری، کہ مجھے اللہ نے اپنے نور سے بنایا اور میں نے مومنین کو اپنے نور سے بنایا۔ اور تو کیسا مومن ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے نور کا، بلکہ تو ایسا مومن ہے کہ تو اپنے نبی کو بھی نور ماننے سے کافر ہے، پھر تو کدھر کا امتی ہے؟ کیوں جی؟ بھئی حضور پاک نے فرمایا انا من نور اللہ، میں اللہ کا نور ہوں، والمومنون من نوری، اور مومن میرا نور ہے۔ تو اگر تمہارے اندر شیعہ ہو، وہابی ہو، کچھ بھی ہو، اگر تمہارے اندر اللہ کے رسول کا نور ہوتا، کبھی بھی نہیں کہتے میں شیعہ ہوں، کبھی بھی نہیں کہتے میں وہابی ہوں، کبھی بھی نہیں کہتے کہ میں بریلوی ہوں، کبھی نہیں کہتے میں اہل حدیث ہوں، صرف یہی کہتے امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ یہ تمہاری اندر سے چیز چلی گئی، کیوں جی؟ اب یہ آ گئی تجلی کی بات، وہ ہر وقت حضور پاک کے اوپر پڑتی تھی تجلی، کیوں جی؟ تو اب ولیوں کا بھی ہو گیا کہ جب نزا کا وقت آئے تو اس وقت جو ہے نزا کے وقت وہ تجلی پڑے۔ اچھا، اب اللہ نے یہ قانون کیوں بنایا ہے؟ ہاں، اللہ آسانی سے ولیوں کی دعا نہیں مانتا یہ والی کہ عالم نزا کے وقت مجھ پر تجلی ڈالیں، کسی کو وعدہ کرتا ہے۔ پوچھو کیوں؟ کیونکہ اگر مرتے وقت تجلی پڑ گئی تو پھر وہ کامل ذات بن جائے گا نا۔ اگر مرتے وقت بھی تجلی پڑ گئی تو اس کا مرتبہ بڑھانا پڑے گا نا، کامل ذات بن جائے گا نا، پھر اس کا فیض حیات اور ممات میں یکساں ہوگا۔ زندہ ولی ہے پھر بھی اتنا ہی فیض، مرنے کے بعد بھی اتنا ہی فیض۔ اب اس نے سارے تو ایسے نہیں بنانے نا،